کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی 3 باتیں ہیں جنہیں اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ناکام نہیں کر سکتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ 3 انمول جملے جو تھوڑے سے لفظوں میں پوری کائنات کا نچوڑ ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 نصیحتوں کا ذکر کریں گے جو نہ صرف آپ کی پریشانیاں ختم کر دیں گی بلکہ آپ کے دل کو وہ سکون دیں گی جس کی آپ کو تلاش ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا، مجھے نصیحت کر دیجئے اور مختصر نصیحت کر دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس شخص کی طرح نماز پڑھ جو رخصت کرنے والا ہو، اور کوئی ایسا کلام نہ کر جس سے تجھے آئندہ کل عذر کرنا پڑے، اور اس چیز سے نا امید ہو جا جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مقام عطا فرمایا، اور مثل مشہور ہے کہ بڑوں کا کلام بھی بڑا ہوتا ہے۔ ان کے کلام میں یہ کمال ہوتا ہے کہ بظاہر مختصر مگر نہایت جامع ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من جانب اللہ جوامع الکلم کی خصوصیت بھی عطا فرمائی گئی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر کلام بھی مکمل، مدلل، جامع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے حقائق مختصر لفظوں میں بیان فرما دیا کرتے ہیں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دریا بکوزہ کا مصداق ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اختصار کے باوجود تفہیم کی پوری صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ حق یہ ہے کہ نوع انسانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے زیادہ عمومی نفع کا حامل کلام نہ پہلے کبھی سنا نہ بعد میں کبھی سنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تکلف سے پاک اور حیت و حلاوت کا گویا سنگم ہوتا ہے۔ حدیث بالا اس کی بہترین مثال ہے، جس میں سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر نصیحت کرنے کو کہا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے تکلف نصیحت فرما دی۔ رب کریم کا حکم بھی یہی ہے، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، ارے نصیحت کرتے رہیے اس لیے کہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ مذکر آپ کی صفت ہے، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی گئی تو فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو گویا یہ آخری نماز ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ فجر پڑھنے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اسے ظہر پڑھنے کا موقع ملے گا یا نہیں، اور ظہر سے فارغ ہونے والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ عصر و مغرب عشاء کی نماز ادا کرنے کی فرصت ملے گی یا نہیں۔ اس حقیقت کی طرف قرآن کریم نے یوں اشارہ فرمایا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کس کے ساتھ کل کیا معاملہ ہوگا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے آج جو بھی نماز پڑھی جائے وہ آخری سمجھ کر پڑھی جائے، اس سے یقیناً نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہو تو ما سوی اللہ کو بالکل رخصت کر کے ساری توجہ اللہ کی طرف کر لو۔ اس طرح نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہوگی جو مطلوب و مقصود بھی ہے، اس سے نماز کی اصلاح ہوگی۔ حضرت مولانا محمد قمر الزماں فرماتے ہیں، نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کا اس سے بہترین علاج اور کیا ہو سکتا ہے۔ بزرگوں کی تمام تدابیر ایک طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایک طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا نافع علاج تجویز فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و نصیحت میں کس قدر نافعیت ہے، اندازہ لگائیے ذرا۔ اس نصیحت پر عمل کرنے سے تمام اعمال کی اصلاح ہوگی، کیونکہ محدثین کی تشریح کے مطابق اس حدیث شریف کا مطلب بھی یہی ہے کہ صرف نماز ہی نہیں بلکہ ہر عمل کو اس تصور کے ساتھ کرو گویا یہ تمہارا آخری عمل ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام اور بزرگوں کا طرز عمل یہی تھا۔ سلیمان بن عبد الملک ایک مرتبہ حضرت ابو حازم کی خدمت میں پہنچے اور سوال کیا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ موت سے ہمیں خوف ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، اس لیے کہ تم نے دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کر لیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر شخص آبادی سے ویرانی کی طرف جانے سے خوف ہی کرتا ہے۔ سلیمان نے کہا،
آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر کہا حضرت ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ رب کریم کے یہاں ہمارا کیا حال ہوگا، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا اپنی حالت قرآن کے سامنے پیش کرو، تمہیں اللہ کے یہاں کا اپنا حال معلوم ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے۔ سلیمان نے کہا حضرت پھر اللہ کی رحمت کہاں گئی؟ فرمایا وہ تو نیکوں اور محسنوں کے قریب ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ سلیمان نے کہا حضرت مرنے کے بعد باری تعالیٰ کے دربار میں ہم کیسے جائیں گے؟ فرمایا نیک لوگ تو اس طرح دربار الہی میں حاضر ہوں گے جیسے سالوں کے بعد سفر سے لوٹنے والا مسافر جب گھر آتا ہے تو بہت خوش ہو کر آتا ہے، اور برے لوگ اس طرح پیش کیے جائیں گے جیسے مدتوں سے بھاگا ہوا مجرم اور غلام جب پکڑا جاتا ہے تو حسرت اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر سلیمان بن عبد الملک رونے لگے۔ اس کے بعد کہا حضرت آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ فرمایا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اولاً جملہ فرائض و سنن اور آداب کی رعایت کے ساتھ کامل اور مکمل وضو کرتا ہوں، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے کعبۃ اللہ کو سامنے، جنت کو دائیں، جہنم کو بائیں، پل صراط کو نیچے، موت کو پیچھے اور حق تعالی کو علیم خبیر تصور کر کے اس خیال سے نماز پڑھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ حضرات فصلی صلاۃ مودع پر حقیقی اور صحیح معنی میں عمل کرنے والے تھے۔ سلیمان نے عرض کیا حضرت کتنے عرصے سے آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا الحمدللہ 40 سال سے یہی معلوم ہے۔ سلیمان نے کہا کاش زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نصیب ہو جائے تو کامیاب ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دوسری نصیحت پہ غور کریں۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ کوئی ایسا کلام زبان سے نہ نکل جائے جس کی وجہ سے بعد میں شرمندگی ہو۔ اس سے اصلاح اقوال کی طرف رہبری فرمائی گئی ہے، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں ہوتا۔ کیا تیر کو کمان سے چھوٹ کر کمان میں واپس آتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ جیسے سوچ سمجھ کر تیر چلایا جاتا ہے، ایسے ہی سوچ سمجھ کر زبان چلائی جائے۔ منقول ہے کہ کسی موقع پر مختلف ممالک کے 4 حکمراں جمع ہوئے اور ہر ایک نے ایک ایسی بات کہی گویا ایک ہی کمان سے نکلے ہوئے تیر ہیں۔ نمبر 1 شاہ کسریٰ نے کہا کہ جو بات میں نے کہی نہیں اس پر ندامت نہیں، البتہ کہی ہوئی بات پر کبھی ندامت بھی ہوتی ہے۔ شاہ چین کہنے لگا کہ جو بات میں نے کہی نہیں وہ میرے قابو میں ہے، مگر جب میں نے کوئی بات کہہ دی تو اب وہ میرے قابو میں نہیں رہی۔ شاہ روم کہتا ہے کہ جو بات میں نے نہیں کہی مجھے اس کے کہنے کی طاقت ہے، مگر جو بات میں کہہ چکا مجھے اس کے رد کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ شاہ ہند کا کہنا تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو ایسی بات کرے کہ جب اس کا چرچا کیا جائے تو نقصان ہو اور اسے عام نہ کیا جائے تو نفع بھی نہ ہو۔ خلاصہ وہی ہے جس کا حدیث بالا میں ذکر کیا گیا۔ اس کا عام مفہوم تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی بات کہے تو سوچ سمجھ کر کہے تاکہ بعد میں دوست احباب لوگوں کے سامنے غلط بیانی یا فضول گوئی پر عذر خواہی نہ کرنی پڑے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے آج جو کچھ بولتے ہو صحیح بولو، کیونکہ تمہاری زبان کا ہر قول رب کریم کے یہاں محفوظ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے، ہر وقت تیار۔ مطلب یہ ہے کہ جب تمہارا ہر قول محفوظ و مکتوب ہے تو غلط بولنے پر کل قیامت کے دن عند اللہ پکڑ ہوگی، پھر وہاں شرمندگی ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے اے انسان کہ زبان کا بول پہلے شریعت کی میزان میں تول پھر بول۔ یہ مومن کی علامت ہے کہ مومن سوچ کر بولتا ہے اور منافق بول کر سوچتا ہے۔ اسی نصیحت میں
اخلاق کی اصلاح فرمائی کہ لوگوں کے مال و دولت پر نظر مت رکھو۔ فرمایا فَذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھا لیں اور مزے اڑا لیں، بس اللہ نے تمہیں حلال طریقے سے کمانے پر جو کچھ دے دیا اس پر قانع و صابر ہی نہیں بلکہ شاکر بھی رہو، اسی میں عزت اور عافیت ہے۔ اللہ پاک کے سامنے عاجزی کرو، لوگوں کے سامنے خوشامد نہ کرو اور قناعت اختیار کرو، لوگوں سے طمع نہ کرو کیونکہ عزت لوگوں سے نا امید ہونے میں ہے۔ دوستو یاد رکھو، جب آدمی کسی عزیز قریب وغیرہ سے امید وابستہ کر لیتا ہے، پھر اگر اس کی امید پوری نہیں ہوتی تو دل شکنی، مایوسی اور کبھی بدگمانی حتیٰ کہ جھگڑے تک کی نوبت آ کر معاملہ دشمنی تک جا پہنچتا ہے۔ اللہ حفاظت کرے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کسی سے کوئی امید نہ رکھی جائے، تمام امیدیں اللہ ہی سے وابستہ کریں۔ دعا بھی کریں کہ الہ العالمین ہماری پیشانیوں کو جیسے تو نے اپنی عنایت سے اپنے غیر کے سامنے جھکانے سے محفوظ فرمایا، ایسے ہی ہمارے ہاتھوں کو بھی اپنے غیر کے سامنے پھیلانے سے محفوظ فرما۔ کہتے ہیں کمال تشنگی میں بھی جگر کا خون پی جانا، پر کسی کے سامنے دستے طلب دراز نہ کرنا۔ پھر یہ بھی تو حقیقت ہے کہ مالداری مال و متاع جمع کرنے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل مالداری یہ ہے کہ انسان کا دل چین و سکون سے لبریز ہو۔ اصل مالداری دل کی وسعت سے ہے، نہ کہ مال کی کثرت سے، اور بزرگی عقل کی وجہ سے ہے، نہ کہ صرف سال گزار کر عمر رسیدہ ہو جانے سے، اور دل کا غنا قناعت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے حدیث میں اس کی نصیحت فرمائی گئی، کیونکہ حرص کے ساتھ اگر ساری کائنات بھی مل جائے تو کیا حاصل، ایک کے بعد دوسرے کی طلب ہوتی ہے، دوسرے کے بعد تیسرے کی طلب، اسی طرح آخر تک طلب ہوتی ہی رہتی ہے۔ البتہ اگر قناعت کی دولت حاصل ہو جائے تو قانع شخص فقیر رہ کر بھی شاہانہ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ قناعت کلید دولت ہے، اس کے ہوتے ہوئے انسان ہر وقت، ہر جگہ اور ہر حال میں دولت مند رہتا ہے، اور اس سے عاری ہونے کی صورت میں خزانہ قارون اور دولت فرعون و نمرود کی فراوانی کے باوجود مفلس بے مایہ رہتا ہے۔ کاش ہم قناعت اختیار کر لیں تو پھر ہمیں زندگی کا وہ لطف حاصل ہو جائے جو بڑے بڑے دنیا داروں کو میسر نہیں۔ بہرحال حدیث پاک میں جو 3 انمول نصیحتیں فرمائیں بظاہر مختصر ہیں مگر حقیقت میں نہایت مفید اور جامع ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تھیں وہ 3 نصیحتیں جن پر عمل کرنا بظاہر آسان لگتا ہے لیکن ان کا اجر اور ثواب بے حساب ہے۔ یاد رکھیں، علم صرف سننے کا نام نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری باتوں پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں آمین لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔